سمی وائز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اسرائیل وہ ناجائز ریاست ہے جس نے پچھلے کئی برسوں سے فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور نہ صرف قبضہ بلکہ ان مظلوم مسلمانوں پر ایسے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں جنہیں سن کر ہی انسان کانپ جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ ان کو مختلف اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، مگر ظلم کرنے والے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے مناظر دکھانے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، جبکہ اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے مسلم ممالک نے کیا کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، مسئلہ فلسطین دنیا کا سب سے قدیم اور غالباً حساس ترین مسئلہ ہے۔ اس خطے میں تینوں آسمانی مذاہب، نسلوں اور تمدنوں کے تمام تر تضادات اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ فلسطین کے مقدس شہر کو عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اس تاریخی شہر کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں ہی مقدس سمجھتے ہیں۔ یوں یہ شہر تینوں الہامی مذاہب کے جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے انتہائی تقدس کا حامل ہے۔ یہاں ایک مقام قبلۃ الصخرہ ہے جو یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے ڈوم فراق سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر یہیں سے تشریف لے کر گئے تھے، جبکہ اسی مقام پر مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور ابتدائی اسلام میں یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ رہی۔ اس لیے مسلمان مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہودی چونکہ شروع سے ہی بہت ہی چلاک اور سازشی قوم ہے، اس لیے انہوں نے ایسا ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے اور ہم ہی اس کے وارث ہیں، لہٰذا ہم ہر صورت میں اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ اس دوران انہیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ سب رکاوٹیں ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کے قیام کا اعلان ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا، جبکہ اسلامی ممالک میں صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران میں یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنی فکری ضلالت پر مہر تصدیق ثابت کی۔ اس ناجائز قبضے سے لے کر آج تک مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے، جس کے رکنے کے بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس دوران اب حال ہی میں اسرائیل میں اللہ کا واضح پیغام دیکھنے کو ملا، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہودی ہر صورت میں یہ مظالم روکے ہیں، ورنہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطین میں کسی جگہ اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہے، جس کے پاس کوئی پرندہ تک نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی لمحوں میں چند قومیں نمودار ہوتے ہیں اور بے دردی سے اسرائیل کے جھنڈے پر حملہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پورے جھنڈے کو نوچ نوچ کر تباہ کر دیتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو جھنڈا کھانے والی چیز ہے اور نہ ہی یہاں کوئی گوشت کا ٹکڑا تھا، پھر یہ کوے بے دردی سے اس جھنڈے پر کیوں حملہ آور ہوئے؟ اس حوالے سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے قابیل کی طرح یہ ہمارے لیے بھی اشارہ ہو کہ اس ریاست نے کیسے ختم ہونا ہے اور پھر اسے کس حالت میں چھوڑنا ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اب یہودیوں پر کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے۔ دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کسی قوم پر ظلم کرنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اس پر جنگ مسلط کی جائے، نوجوانوں کو مار دیا جائے یا پابند سلاسل کر دیا جائے، عورتوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیموں و بے اسرا کر دیا جائے۔ لیکن دیگر صورتیں یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی قوم کو اس علاقے سے بے دخل کر دیا جائے جہاں وہ صدیوں سے آباد ہو، اور اس کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا جائے، اس کی بستیوں کو مسمار کر کے وہاں جارے قوم کے لوگوں کو آباد کیا جائے اور انہیں کسی ایسے علاقے میں دھکیل دیا جائے جہاں زندگی کی کوئی بنیادی سہولت میسر نہ ہو، اور پھر چاروں طرف سے اس قوم کا محاصرہ کر کے دنیا بھر سے رابطہ منقطع کر دیا جائے تاکہ انہیں خوراک اور علاج کی امداد میں میسر نہ آ سکے۔ فلسطینی وہ مظلوم قوم ہے جس پر اسرائیل کے ناجائز ریاست 73 سال سے یہ سارے مظالم ڈھا رہی ہے، اور ہر آنے والی رات کو فلسطینی عوام کے ساتھ ظلم و بربریت کا نیا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور ہر طلوع ہونے والی صبح پر ان کو قتل و غارت کا نیا حربہ آزمایا جاتا ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر رہنے والوں نے ظلم و ستم کے جو داستانیں دیکھی ہیں وہ اس قرارت پر شاید کسی اور قوم نے دیکھی ہوگی۔ اب تک معصوم بچوں، جوانوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت نہ جانے کتنے افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن عالمی ضمیر پھر بھی بے بس اور خاموش ہے۔
سامراجی طاقتیں ایک طرف اسرائیل کو مالی اور فوجی امداد مہیا کر کے مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ فلسطینیوں پر نہ ختم ہونے والی جنگ مسلط کرے، ان کی آبادی مسمار کر کے وہاں یہودی بستیاں بنائیں، اور دوسری طرف دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے روز مذاکرات اور امن معاہدات کا ڈھونگ رچاتی ہے، مگر دوسری جانب یہ یہودی مسجد اقصی پر قبضے کے لیے نئی سے نئی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے اسرائیل کی ایک عدالت میں ایک درخواست بھی دے رکھی ہے کہ ہمیں بھی مسلمانوں کی طرح مسجد اقصی میں عبادت کرنے کا حق دیا جائے، اور اگر ہماری اس درخواست کو منظور نہ کیا گیا تو ہم مسجد اقصی میں تباہی مچا دیں گے، جو آپ سب کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اس درخواست پر کئی دنوں تک سماعتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہودیوں کے ڈر سے خوف سے عدالت نے ایک طرفہ فیصلہ سناتے ہوئے ان کو مسجد اقصی میں داخل ہو کر عبادت کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد پورے اسرائیل میں خوب جشن منایا گیا اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند کیے گئے، اور پھر مسجد میں داخل ہو کر عبادت شروع کر دی گئی۔ اس تمام صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مظالم کے بعد امت مسلمہ کس حد تک یہودیوں کو روکنے میں کامیاب ہوئی؟ ناظرین کرام، فلسطین وہ جگہ ہے جہاں نبیوں کا اجتماع ہوا تھا، وہ جگہ جہاں امام الرسل نے امامت کرائی، وہ جگہ جہاں آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھا ہوئے، وہ جگہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہ جگہ جس کا ذکر حدیث میں ہے، وہ جگہ جسے عمر فاروق نے فتح کیا تھا، وہ جگہ جسے صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ آج اسی جگہ پر دجالیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور مسجد کے مقتدیوں پر گولیوں کے انبار برسائے جا رہے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کرے، اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرے، وہ اپنے خلیفہ ثانی اور صلاح الدین ایوبی کے فتح کی ہوئی مسجد کی حفاظت کرے۔ ساری دنیا میں موجود امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپسی محبت، ہمدردی اور خیرخواہی میں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جس کی کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ گویا حقیقی مسلمان وہ ہے جو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں فکر مند رہے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام اور مسلمان کے خلاف کی جانے والی تشدد پر زور مخالفت کرتا رہے اور اس ظلم سے انہیں بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا یہ شعور کمزور پڑ چکا ہے۔ آج بہت سے مسلمان اس فکر سے بیگانہ ہو چکے ہیں، انہیں دوسرے مسلمانوں کی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ اس لیے آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ملت کا ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں آواز بلند کرے۔ مسلم ممالک اور بالخصوص ان عربوں کو جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں کے ذریعے حل نکالنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے، یہودی اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ یہودی تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ تم ان یہودیوں کو سب سے زیادہ اہل ایمان کا دشمن پاؤ گے۔ قرآن کی ان پیشگوئیوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہودیوں سے امن، مذاکرات اور معاہدات کی توقع رکھتا ہے تو وہ انتہائی حماقت کا شکار ہے۔ تمام مسلم ممالک کو اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں۔